ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 69ویں قسط ہے۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ کس طرح ہجرت کا سفر شروع ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیکر صداقت رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ دارالہجرت مدینے کی طرف کوچ کر گئے تھے اور غار ثور تک پہنچ چکے تھے۔ اب اس کے بعد کے واقعات کے ساتھ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، مدینے کی جانب جانے کا راستہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا تھا، اور عبداللہ ابن اریقط کو اجرت دے کر گائیڈ مقرر فرمایا تھا۔ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ عبداللہ ابن ابی بکر رات کو مکے کی ساری خبریں پہنچایا کرتے تھے، اور عامف ابن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بکریوں کا ریوڑ لے کر اسی طرف نکلتے اور اندھیرا ہو جانے پر غار کے سامنے جا پہنچتے تاکہ دونوں معزز ترین مہاجر صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ ضرورت کے مطابق دودھ لے لیں۔ ادھر قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ رات بھر رکھا اور پورے شہر کی ناکہ بندی کا کڑا انتظام بھی کیا، مگر جب اچانک ان کو یہ معلوم ہوا کہ جن کی تلاش تھی وہ تو نکل گئے ہیں، تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی وہ لوگ گھر کے باہر انتظار میں تھے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے اور یہ ان پر حملہ کر دیں گے، لیکن ساری رات نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے ہوشی طاری کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے گزرے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پا کر بہت سٹ پٹائے اور ان پر غصہ نکال کر کے چلے گئے۔ تلاش کے لیے چاروں طرف آدمی دوڑائے، کچھ پتہ نہیں چلا۔ یہ گروہ دوڑ دھوپ کرتے ہوئے عین غار ثور کے دروازے تک آ پہنچا۔ ان کے قدم اندر سے دکھائی دینے لگے تھے۔ کتنا نازک تاریخی لمحہ تھا وہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ اگر یہ لوگ غار میں داخل ہو گئے تو گویا پوری تحریک خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایسے لمحات میں صحیح انسانی فطرت کے اندر جیسا احساس پیدا ہونا چاہیے، ٹھیک ایسا ہی احساس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ مگر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کے کچھ وعدے تھے اور اس کی طرف سے حفاظت و نصرت کی یقین دہانی تھی، اس لیے پردے غیب کے پیچھے تک دیکھنے والا دل جانتا تھا کہ خدا ہمیں صحیح سلامت رکھے گا۔ پھر بھی ٹھیک اسی طرح وحی سکینت نازل ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ لا تخف، ارشاد ہوا، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ توبہ کی 40ویں آیت میں موجود ہے۔ چنانچہ آنے والا گروہ غار کے دہانے ہی سے واپس لوٹ گیا۔ 3 روز غار ثور میں رہنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اپنے رہبر اور عامر بن فہیرہ کو لے کر نکلے۔ تعاقب سے بچنے کے لیے عام راستہ چھوڑ کر ساحل کا لمبا راستہ اختیار کیا۔ ادھر مکے میں اعلان کیا گیا کہ دونوں مہاجروں میں سے جس کسی کو بھی کوئی شخص قتل کر دے، نعوذ باللہ، یا گرفتار کر کے لائے، اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ملے گا۔ لوگ برابر تلاش میں تھے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم کو خبر ملی کہ ایسے ایسے 2 آدمی ساحل کے راستے پر دیکھے گئے ہیں۔ اس نے نیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ قریب بھی پہنچ گیا۔ قریب آ کر سراقہ جب تیزی سے جھپٹا تو اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ نے 2-3 بار کی ناکام کوشش کے بعد معافی چاہی، معافی کی درخواست کی اور کہا کہ ایک تحریر
امان لکھ دیجئے، گویا اس نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ ان ہستیوں کی طفیل ایک نیا دور نمودار ہونے والا ہے۔ امان لکھ دی گئی اور فتح مکہ کے دن کام آئی۔ اسی موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو ایک بشارت بھی دی کہ اے سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہ پیش گوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ایران کے موقع پر پوری ہو گئی۔ ناظرین، اسی سفر میں اتفاق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروانی تجارت کے ساتھ شام سے واپس آتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی۔ یہ ہجرت کر رہے تھے، واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی خدمت میں سفید لباس بھی ہدیہ کیا تھا۔ اسی سفر میں بریدہ اسلمی بھی 70 ہمراہوں کے ساتھ سامنے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے۔ یہ بھی در حقیقت انعام کے لالچ میں نکلے تھے۔ جب سامنا ہوا تو بریدہ کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ تعارفی گفتگو ہی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بشارت تیرا حصہ نکل آیا فرمایا تو بریدہ مع 70 ساتھیوں کی ایمان لے آیا۔ پھر بریدہ نے یہ خواہش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمامہ نیزے پر باندھ کر بریدہ کو دیا اور اس جھنڈے کو لہراتے ہوئے قافلہ دارالحجرت میں داخل ہوا، یعنی مدینے میں داخل ہوا۔ ناظرین، اس موقع پر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 سنانا چاہیں گے، پڑھنا چاہیں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ لازماً تمہاری جانچ کی جائے گی جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور تم کو بہت سی بیہودہ باتیں سننی بھی پڑیں گی، ان لوگوں سے بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کا مسلک اختیار کر رکھا ہے۔ اور اگر تم ان آزمائشوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور آلودگیوں سے دامن بچا بچا کے لے چلو تو یقیناً ہمت کا ایک کارنامہ ہے۔ ناظرین، پورے مکی دور پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جانچ پر پورے اترے، جانوں اور مالوں کا نقصان اٹھایا، کس طرح اہل مکہ کی بیہودہ باتیں سنی۔ یہ بیہودہ باتیں یکساں طور پر ان لوگوں کی طرف سے بھی آئیں جنہیں کتاب دی گئی تھی اور ان لوگوں کی طرف سے بھی آئیں جنہوں نے شرک کو اپنا مسلک بنایا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اس آیت کے الفاظ اور روح یعنی لیٹر اینڈ اسپرٹ سے مطابقت رکھنے والا عمل اختیار کیے رکھا اور مکی زندگی گزاری، آزمائشوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور ہر طرح کی آلودگی سے دامن بچاتے ہوئے صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور بحکم رب تعالی شاداں اور کامراں مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا۔ ناظرین، یہاں پر ہم وہ ارشاد بھی نقل کرنا چاہیں گے جو مکی زندگی کی آزمائشوں کی مکمل کیفیات کو ظاہر کرتا ہے، اگرچہ کہ یہ ارشاد ایک خطاب کی شکل میں تھا جو میدان بدر میں مشرکین کی لاشوں سے مخاطب ہو کر کے کیا گیا تھا۔ کسی نبی کے لیے اس کے قرابت مند جس درجہ برے ہو سکتے ہیں، تم اپنے نبی کے حق میں ایسے ہی برے ثابت ہوئے۔ تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری صداقت کی گواہی دی۔ تم نے مجھے وطن سے نکالا اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے پاس جگہ دی۔ تم میرے خلاف لڑنے اٹھے اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنا تعاون پیش کیا۔ جی ہاں ناظرین، اب یہاں سے مدنی دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ تاریخ اب نیا موڑ مڑنے والی ہے۔ مکے سے نکلنے کے وقت کا ایک حسین پل خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملاحظہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پل کو کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ صبح جب احمد نے مجھے عازم سفر دیکھا کہ میں اس ہستی کی حفاظت میں نکل رہا ہوں جسے بن دیکھے خوف و خشیت رکھتا ہو، تو وہ کہنے لگی کہ اگر لازماً تمہیں اقدام کرنا ہی ہے تو مدینے جانے کا خیال چھوڑو اور ہمیں کسی دوسرے علاقے میں لے چلو۔ اس پر میں نے اسے جواب دیا کہ بس اب تو یثرب ہی ہماری منزل مقصود ہے اور خدائے رحمان جدھر چاہتا ہے بندہ ادھر ہی سوار ہو کے نکلتا ہے۔ کتنے ہی چہیتے ساتھیوں اور کتنے ہی خیرخواہوں کو ہم نے پیچھے چھوڑا اور کتنی ہی غمگسار خواتین تھی کہ جو آنسو بہاتی اور شیون کرتے رہ گئیں۔ تم سمجھتی ہو کہ ہمارا ترک وطن اس غرض سے ہے کہ ہم جلا وطن کرنے والوں سے انتقام لینے کے قابل ہو جائیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ اور ہی مقاصد ہیں جن کی ہمیں تمنا ہے۔
ایک ہم ہیں اور ایک ہمارے وہ دوست ہیں جو راہ راست سے دور ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف ظلم کے ہتھیار اٹھائے اور ہنگامہ برپا کر دیا۔ یہ کشمکش کرتے ہوئے دو فریق ہیں، جن میں سے ایک کو حق کی علمبرداری کی توفیق ملی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، دوسرا فریق خدا کے عذاب کی زد میں آنے والا ہے۔ اگرچہ ہم ان کے ساتھ ارحام کے لحاظ سے گہری قرابتیں رکھتے ہیں، لیکن جہاں نظریات و مقاصد کا دلی رشتہ نہ جوڑا گیا ہو وہاں محض ارحام کی قرابت نہیں چل سکتی۔ ایک دن آئے گا جب کہ تمہاری وحدت پارا پارا ہو جائے گی اور تمہاری اجتماعی نظم کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس وقت تم اچھی طرح جان لو گے کہ ہم دونوں گروہوں میں سے کون ٹھیک ٹھیک حق پر کاربند ہے۔ ناظرین، اب ہمارا وقت ہو چلا ہے، ہم مدنی دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس دور کی تفصیلات کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتوں سے اپنے قلب و ذہن کو معطر کرتے رہیں۔ سیدھی بات ٹی وی چینل سے جڑنے والے نئے احباب سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی قسطوں سے لے کر آج تک کی قسط کو یوٹیوب پر ضرور ملاحظہ کریں تاکہ آپ کے سامنے سیرت کا مکمل منظر ایک بار سامنے آئے اور آنے والی قسطوں سے آپ مربوط ہو سکیں۔ ہمیں اجازت دیں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ